پہلی گل انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سونے جڑے آندے نے نا تو مختار کل ہے، مختار کل جڑے کہندے نے سونے انہاں نو کہہ دے تو چاہنا سے چاچا کلمہ پڑھے لیکن میں نہیں چاہتا، ہدایت تیرے ہاتھ چ نہیں ہے میرے ہاتھ چ۔ تو چاہنے چاچا کلمہ پڑھے، اس واسطے محبوب جی جڑے کہندے نے تو مختار کل قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ قرآن دی اپنی بات، قل سونیا کہہ دیو انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ سونیا انہوں کہہ دے تھوڑے واسطے میں نہیں مالک نفع نقصان دا، میں مالک نہیں۔ ایک اور قرآن دی آیت آئی میرے ذہن چ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ہے۔ گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے جڑا تیرے گھر پہ ہے اس آیت دا ترجمہ پڑھ کے سوئیں سونیا کہہ دے میرے کو اللہ دے خزانے نہیں، میں علم غیب نہیں جاندا، میں نوری بھی نہیں، تینہ گلاں دی نفی ہو گئی، مسلک وہابیاں دا سچا ہو گیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ سونیا کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں، مگر جو او ادھر میرے والوے کو مگر جو اللہ چاہے، مگر جو یہ تینے آیتاں کسے مشرک دے متھے تے لکھ کے لا دے طرف طرف کے مر جائے گا، ان آیتاں دا انکار نہیں کر سکے گا۔ اللہ میرا چاچا جہنم چ، فرمایا ہاں ہاں میرے محبوب تیرے چاچے نو تیرنا عقیدت بڑی سی، تیری حدیث دا منکر ہے، میں قیامت نو اینو جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا جدے نہ دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے۔ ہلکا عذاب دیا ہن نبی دا چاچا نبی دی حدیث دا منکر ہوئے جنت جائے گا۔ ایک اور چاچا جے جنہوں ابو لاب آندے نے، ابو لاب لاب دا منع کیے سرخ گلالا، ایدہ چہرہ انہا سرخ سی، بندے نو ایدے رخساراں چو اپنی شکل نظر ہوں دی سی، انہا سونا سی، حسب بھی اچھا ہے، نسب بھی اچھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن نبی دی حدیث دا منکر ہے، نبی دی ذات نہ پیار بڑھا ہے، اپنا دروازہ انہیں نبی دے دروازے دے سامنے رکھے ہے، بچہ بھی گھنٹے دروازہ کھول کے رکھ دے، میں محمد نو گھر وڑ دیاں وی ویکھاں تے نکل دیاں وی ویکھاں، لیکن جدو گل دیواری آئی آندہ تبّل لکا یا محمد تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ لیاذ باللہ، تو سانو اس واسطے چھڑ آئے آسمان تو آواز ہوں دیئے میرے محبوب جی جواب تسانی دینا میں دینا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو کلہ ہی نہیں، تیری بیوی، تیرے عمال، تیرا مال، سارا کچھ کتھے؟ حسب اچھا ہے، نسب اچھا ہے، خاندان اچھا ہے، لیکن نبی دی حدیث دا منکر کتھے جائے گا؟ بولو بولو بولو، کتھے جائے گا؟ جہنم دے اندر جائے گا۔ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی، نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی، نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی، نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی، تے نبی دا امتی ہوئے۔ بولو دے صحیح نہ ہو۔ حضرت جنہ داڑیاں بنائیاں نے چہرے تے مارو حضرات، تو انہوں تے ڈریکٹ جنت لبنی۔ بولو بولو کی ہویا ہے؟ ایدر ویکھو میرے وال، حدیث نو حبشے چو بلال چلے ہے، آن کے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لایا ہے، امیہ بڑا مارد ہے، لیکن نبی دی حدیث نہیں چھڑی، نبی دا لوگو نبی دا حکم نہیں چھڑیا۔ بلال نے مارا بڑیاں کھا دیاں، لیکن اللہ نے عزت کی دیتی ہے، مقام کی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، امام شوکانی نے کتاب لکھی ہے در صحابہ، وہ دے اندر باب فضائل بلال لکھیا ہے، وہ دے اندر حدیث آندھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندھے نے، بلال تینو مبارک ہوئے۔ فرمایا قادیاں مبارکاں دینا عبداللہ؟ فرمایا جگاں دے پیر نے فرمایا جس اوٹھنی تے بہ کے قیامت نو بلال آئے گا، وہ دے قدم سونے دے ہونگے، مہار سرخ یقوت دی ہوئے گی، پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں، جنہیں قیامت تک بانگے نے انہاں سارے بانگیاں دا سید المؤذنین میرا بلال ہوئے گا۔ میدان محشر چ بلال آئے گا، اللہ اپنے عرش دے پائے تے کول کھلار کے کہن گے، اور نبی دیا مؤذنہ جیڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں، وہ اذان اج مینوں ہی سنا دے۔ کیتے آقا فرماندے نے، بلال میں جنت دے اندر سیر پیا کرنا سا، تیرے قدمہ دی آہٹ آ رہی سی، میں پوچھیا جبریل کدے قدمہ دی آہٹ ہے، کدے قدمہ دی آواز ہے؟ سونیا تیرا بانگا بلال ہے، چل دا مکے دیاں گلیاں چھے او دیاں جتیاں دا کھڑاک جنت چ آ رہا ہے، تو اگے اگے چلنا سیں بلال، تو میرے تے بلال آندے نے، سونیا غلام ہمیشہ اگے ہی ہوندہ، کیڑا گلاں کردا ہے پیا؟ تو ہاں میرے کو کھانے نے چھتر ہونا اپنی کانفرنس رمبی۔ توجہ میں بات کر رہے ہیں، وہاں توجہ میرے وال، بلال دیاں جتیاں دا کھڑا کتے جاند ہے؟ تے آقا فرماندے نے بلال کی کرنا ہے؟ سن لو توجہ دے نال، بلال کی کرنا ہے؟ سونیا جدو وضو کرنا او دو ہی دو نفل پڑھنا۔ ہونے تے ایک حدیث اور لگا سنان، صحیح مسلم دی، توجہ ہے جے؟ عمل کرو گے؟ حضرت عمر بن ابشا نبی دے صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال دی عمر چے نائی 80 سال دی عمر چے اسلام قبول کیتا ہے۔ 120 سال دی عمر ہے جدو نبی دی حدیث بیان کر رہے ہیں، 120 سال دی عمر چوی حافظہ بڑا مضبوط ہے۔ نبی پاک کو 24 گھنٹے بیٹھے رہندے سن، آندے ہیں اللہ رسول ہے نیکی کریے کی فائدہ ہے، اے نیکی کریے کی فائدہ ہے، اے نیکی کریے۔ ایک دن آندے ہیں اللہ رسول ہے سردیاں جرا ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنے ایدہ کی فائدہ ہے؟ فرمایا جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دے نا عمر،
جنہ عذاواں تے وضو دا پانی لگدا ہے اللہ انہاں عذاواں دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے تے جتھوں تک پانی لگدا ہے نا وضو دا اتھوں تک جنت چ کنگن پہنائے جان گے سونے دے حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنی تے کرتا لا کے وضو کر دے سن ابو ہریرہ کرتا کیوں لانا ہے پتہ کتھوں تک باواں توندے سن ایتھوں کندیاں تک تے گوڈیاں تک تھلیوں لتاں تے ابو ہریرہ کہندے نے جنت چ کنگن پانے نے نا اس واسطے میں توندا تے جڑا وضو کر کے خشوع خضوع نہ دعا پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت یہ دعاواں پڑھ دے اللہ ستہ اسمانہ دے سارے ہی دروازے کھول دیں دے تے جیڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھ دے فرمایا 2 نفل پڑھن والا ایویں میں جویں ماں دے پیٹ چوں آج ہی پیدا ہویا ہے یہ چھوٹا اجر جویں ماں دے پیٹ چوں ہون جمے ہے جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھ دے تو ہن اگے ایک صحابی نے جڑے دے کو حدیث سن رہے حضرت عمر دے کولو نا حدیث سن لے وہ پتہ کیا دے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل وہ ایک دفعہ 2 نفل پڑھیے اینا سواب ہے کہ بندہ گناہاں چوں پاک ہو جاندہ جو ماں دے پیٹ چوں آج پیدا ہویا یہ گل نبی کو کننا نہ سنیا کہ کولو ہی کری جانا ہے حدیث دے معاملے صحابہ کنے محتاج سن تو ہونا گو صحابی عمر بن حبشہ کی آندے نے لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَّقَّ عَزَمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي یہ نہ سمجھ کے میں بڑھا ہو گیا تے ہڈیاں دی میک ختم ہو گئی ہے میں موت دے قریب پہنچ گیا معاذ اللہ میں کوئی جھوٹ بول نہیں لو لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن او مرتین او سلاسن حتی ادھا 7 مراتن میں جگہ دے پیر کوئی حدیث جڑی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں بلکہ میں اپنے کنانا 7 دفعہ سنی ہے جڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھتا گناہاں چوں پاک ہوندا جویں ماں دے پیٹ چوں ایک حدیث اور سنو جیڑا بندہ وضو دے نفل اے مسلم دیا بخاری دیئے 2 نفل پردہ غفیر لہو ما تقدم من ذنبہی اللہ دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندہ ہے ایک حدیث اور سنو جیڑا وضو دے 2 نفل پردہ واجبت لہو الجنہ وہ دیتے جنت واجب ہو جاندی ہے ایک حدیث اور سنیے جیڑا وضو دے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر دے آندہ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ تو اللہ چانک کے آندے نے غفر اللہ کنیادی سا ہو گئی 5 ہو گئی یعنی 5 تو انہوں تھوڑے وقت میں زیادہ حدیثاں سنا دیا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب اللہ اکبر کبیر اہلاً سہلاً مرحبا چلا کے رکھو تقریر دا پہیا ماشاءاللہ آئیے ذرا غور کی توجہ میرے وال میں جڑی گل کرنا چاہنا مولانا سیف اللہ وٹو صاحب تشریف لائے سیف الاسلام وٹو صاحب چلو سیف اللہ بھی کیا اللہ دی تلوار ہے اسلام دی تلوار تے اللہ دی تلوار انشاءاللہ وٹو صاحب آن گے انشاءاللہ کٹ دین گے وٹ ہاں شرک دے بھی بدت دے بھی سار کن
اللہ تعالیٰ نے جوانی چ برکت عطا فرما. تو میں بات کر رہے ہیں ذرا غور کیجئے, توجہ ہے سارے دی. 5 حدیثاں سنائیاں نے حضرت عمر بن ابشا نبی دے سے آبی. آئیے ذرا غور کیجئے نا, توجہ میرے وال. اگر نبی دی حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے جنت لبنی نہیں, اچھی بولو نہیں. اس واسطے حبشے دا قالا بلال میرے پیغمبر دے علیہ السلام دی گل منی. جیڑے آپ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے. چوری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے. روم چین فارس حبس چھڑ کے سن کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. پسروری اونا ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. جنہاں نو آمنہ دا لال مل گیا انہاں نو اور کی چاہیے. اس واسطے آئیے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے محبوب اعلان کر دے اگر چاہندے ہو دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے, پھر وہ دی ایکو ہی ہے, ایکو ہی بات ہے. توجہ, فاتبعونی جتھے میرے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ, جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ, جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ, جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو. جدو میرے پیغمبر دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے, میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو آندے نے جدے گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دی. اللہ آندے نے جدو نبی دے آنکھیں لگ کے آؤ گے نا, پھر میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پاواں گا. حدیث دا منکر جیڑا ہے وہ کافر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نا ایک بندہ آیا, آن کے کہنے لگا جی ایک مسئلہ دسیا جے پہ عورت مناسک حج ادا کر لے, مناسک پورے کر لے, تے ان لگیا طواف الوداع کری دے. اس عورت نے طواف الوداع کرنا ہے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چورت نماز نہیں پڑھ سکتی. تے عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گا یا کرن تو بغیر؟ حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے. وہ بندہ کو آندہ وہ بھی صحابی ہے, آندہ جی وہ نبی علیہ السلام دی تے حدیث سے عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر آندے نے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی؟ آندہ جی جلاد نو کیا کوڑا لے گیا آوے؟ آندہ جی کوڑا کی کرنا جائے؟ فرمایا تینوں سزا دین لگا. آندہ ہی سزا کا دی تسا اپنی قیاس رائے نہ فتوہ دیتا ہے عقل نہ, پہ بی بی اتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے اور طواف الوداع کر کے آئے. تے میں تھانو نبی دی حدیث سنائی ہے, منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو, تے اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو. حضرت عمر آدھے نے تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن, کوڑے تے میں تینو اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی, تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے.
کیوں آئے عمر دے دروازے اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی وہ بول دے نہیں کنیا حدیثاں کافی ہوندی ایک حدیث صرف ایک حضرت عمر نے اپنا فتوہ واپس لیا جدو حدیث سنی تو جے عمر فتوہ لے سکتا ہے مولوی نہیں لے سکتا انہوں پیڑ پہ ہی دی